کہ اس نے اپنی جیب سے خرید کر نہیں دیا تھا، اس نے لا کر نہیں دیا تھا، ارے بچے کا گرا ہوا قلم اٹھا کر دے دیا۔ تو صرف طالب علم کا گرا ہوا قلم اٹھا کر دینے سے مرنے سے پہلے ایمان نصیب ہوتا ہے اور مرنے کے بعد جنت ملتی ہے۔ جب قلم اٹھا کے دینے پر یہ ہے تو جب اگر طالب علم کو خرید کر دو گے تو اللہ کیا اجر عطا فرمائے گا۔ اب ہمارے مرشد مخدوم صاحب فرماتے ہیں اپنے ملفوظات لطائف اشرفی میں، جس کو مولانا نظام الدین یمنی صاحب نے تحریر فرمایا ہے، میں اس کا خلاصہ اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ نبا کی آخری آیت، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ اس کا ظاہری معنی تو یہی ہے کہ کافر قیامت کے دن جب اللہ کا عذاب دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو، تراب مطلب ہم مٹی ہو جاتے تاکہ ہم عذاب سے بچ جاتے۔ لیکن مخدوم صاحب، پھر میں نے کہا نا یہ اولیاء بہت بڑے علم والے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ قرآن کے وہ معنی بھی بیان کرتے ہیں جہاں تک آج بھی اہل ظاہر کی رسائی نہیں ہے۔ مخدوم صاحب فرماتے ہیں یہ معنی تو ہے لیکن ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اگلے زمانے میں تراب نام کا ایک کافر تھا، اگلے زمانے میں تراب نام کا ایک کافر تھا، تو وہ تراب نام کا کافر جس کو لوگ کافر سمجھ رہے تھے، جب لوگ اس کو جنت میں جاتا دیکھیں گے تو کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش ہم بھی تراب ہوتے، کہ یہ تو ہمارے جیسا تھا پھر بھی یہ جنت میں جا رہا ہے، کاش ہم بھی تراب ہوتے، تو یہ تراب بننے کی تمنا کیوں کریں گے؟ تو مخدوم صاحب اس کے پیچھے وجہ بیان کرتے، فرماتے وجہ یہ ہے کہ جب تراب جنت میں جا رہا ہوگا وہ لوگ کہیں گے وہ تراب ہم بھی کافر، تو بھی کافر، تو جنت میں جا رہا ہم نہیں۔ اس نے کہا میں کافر تھا ابھی کافر نہیں۔ تو کہا وجہ؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بچہ اپنے قلم سے کچھ لکھ رہا تھا، اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹا اور زمین پہ گرا، تو میں نے وہ قلم اٹھا کر اس کو دے دیا۔ توجہ دیں بھائیو، جو توجہ کریں، مخدوم صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ قلم طالب علم کے ہاتھ سے چھوٹا زمین پہ گرا تو اٹھا کر کے اس پہ قلم دے دیا۔ تو تراب کہتا ہے صرف وہ قلم اٹھا کر ایک علم والے بچے کے ہاتھ میں تھما دیا تو اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے اسی عمل کی وجہ سے ایمان کی دولت عطا کی، اور مرنے کے بعد اللہ مجھے جنت میں داخل فرما رہا ہے۔ تو اس وقت کافر کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم بھی تراب ہوتے، ارے مرنے سے پہلے کسی کا گرا ہوا قلم ہی اٹھا کر دے دیتے تو ہمیں بھی ایمان ملتا مرنے سے پہلے، اور مرنے کے بعد جنت ملتی۔ میرے بھائیوں بتاؤ، باسنی والوں، ناگور والوں، روحیل شریف والوں، مجھے بتاؤ کہ اس نے اپنی جیب سے خرید کر نہیں دیا تھا، اس نے لا کر نہیں دیا تھا، ارے بچے کا گرا ہوا قلم اٹھا کر دے دیا۔ تو صرف طالب علم کا گرا ہوا قلم اٹھا کر دینے سے مرنے سے پہلے ایمان نصیب ہوتا ہے اور مرنے کے بعد جنت ملتی ہے۔ جب قلم اٹھا کے دینے پر یہ ہے تو جب اگر طالب علم کو خرید کر دو گے تو اللہ کیا اجر عطا فرمائے گا، اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے دو گے تو اللہ کیا اجر عطا فرمائے گا، کتابیں دو گے تو کیا اجر عطا فرمائے گا۔ ارے اس کا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ کو یہ چاہیے کہ اللہ نے نوازا ہے تو اپنے پاس بچے نہیں ہے تو 2-4 بچے آپ جو ہے وہ گود لے لیجئے تعلیم کے لیے، کہ جب تک یہ حافظ نہیں بن جاتا اس کا پورا خرچہ میں، جب تک یہ عالم نہیں بن جاتا اس کا پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا، جب تک یہ وکیل نہیں بن جاتا اس کا پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا، جب تک یہ جج نہیں بن جاتا اس کا پورا۔ آپ علم کے لیے کوشش کیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا بہت علم پہ محنت کیجئے مگر دین اور شریعت کی پابندی کے ساتھ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جو فضل خیر آبادی جو فضل خیر آبادی امام المنطق، اپنے زمانے کا امام المنطق جو ہے لوگوں کو علم بانٹ رہا تھا، لوگوں کو عقیدہ بانٹ رہا تھا، جب توجہ نہیں کی گئی تو نیچے کی نسل میں ملحدین ہو گئے۔ جب علامہ کی نسل میں نیچے ملحد ہو سکتے ہیں، اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو ہماری نسلوں کا کیا ہوگا۔